نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ جی سسٹرز، انشاءاللہ آج ہم مدینہ میں پہلے ہم نے لاسٹ ویک دیکھ چکے تھے کہ مدینہ کے حالات کیسے، وہاں پر کیا پولیٹیکل کنڈیشن تھی، وہاں پر کس طرح ریلیجس کنڈیشن تھی، لوگ کیسے تھے، کون سے اقوام تھی، اور پھر ہم نے دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے نا، ماشاءاللہ سے۔ تو خالی ہم آپ کو بس دو بات ہم بتانا چاہیں گے اس سے پہلے، مطلب جو آگے کا ہے اذان سے پہلے ہم تھوڑا سا آپ کو بس بات بتانا چاہیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا مدینہ، تو پہلے ہی دن یعنی بنو نجار میں اترے ہے نا، اور بنو نجار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال میں سے تھا، یعنی حضرت آمینہ کے ننیا، ان کے امی ابا کا گھر ایسے سمجھو تم، ٹھیک ہے۔ تو وہ بنو نجار سے تھے۔ تو دیکھیں نا، یہ یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی تھے، ہاں، وہ شیبہ، وہ بھی کیا مدینہ میں پلے بڑے ہے نا۔ تو مدینہ سے بہت سارا کانٹیکٹ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں کہ سارا پلان کر کے بچھایا، مطلب فیلڈ بچھایا ہوا تھا، پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ مدینہ ہی دارالہجرہ ہوگا۔ تو بہت سارا کنیکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں سے تھا؟ مدینہ سے تھا۔ تو اور پھر آپ کو یاد ہے نا کہ اس سے پہلے بھی ہاشم، جب ان کے یعنی شہبہ کی ماں جو سلمہ تھے، وہ بھی تو یہیں سے تھے، یثرب میں ہی ان کو چھوڑ کے گئے تھے ہاشم جو تھے وہ۔ تو خیر، کہنے کا مطلب ہے کہ بنو نجار کے محلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ وہ جانا مانا تھا ان کا، اور وہیں پر گھر کس کا تھا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا، جہاں جیسے مجھے کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم نے بتایا تھا نا کہ بک میں تھا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کیا کیا، ان کا کجاوا اٹھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ اپنے گھر لے کے گئے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو تھی نا، وہ پہلی جگہ جب بیٹھی نا، پھر کھڑی ہو گئی، پھر آگے گئی، وہاں بیٹھی، پھر کھڑے ہو کر پھر یہاں پر آئی، یعنی اس طرح وہ تین بار بیٹھی۔ تو جو دو بار بیٹھی وہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور ایک جگہ جو تھا نا، وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر ہی تھا۔ تو یہ کتابوں میں ملتا ہے، ہاں۔ اور جب ان کے گھر پہ سیٹل ہو گئے نا، تو پہلے ہی دن، کیونکہ دیکھو میں نے آپ کو یہود کا بہت بتایا تھا نا، تو پہلے ہی دن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ ایسے صاحب، یعنی یہ ایسے یہودی تھے، علماء تھے، وہ سب سے پہلے آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پالا، ابھی یہود سے پڑھا نہیں تھا نا، تو ان کے بارے میں بتایا کہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں۔ تو اس کا کیا آتا ہے، مختصر ہے، آپ لوگ سنیں، ہاں۔ کیا ہوا کہ یہ اچھا، یہ بخاری کی روایت ہے، ہاں، یہ بخاری میں یہ حدیث بھی آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام، یاد رکھنا یہ نام، عبداللہ بن سلام، جو یہود کے علماء تھے، ہاں، ایک نہایت یعنی بہت مرتبہ والے تھے، عالم تھے۔ آپ کو جب بنو نجار کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جو صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور چند سوالات پیش کیے۔ سوال تو ہوتے ہیں نا، کیونکہ ان کی کتابوں میں تھا، تو وہ چند سوالات پیش کیے جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے جوابات سنے، تو وہیں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اور یاد رکھنا، یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہلے ہی دن ہوا تھا، ہاں، ہجرت کے بعد جب سیٹل ہو گئے نا، تو پہلے ہی دن ہی ہوا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسلام لے آئے، ہاں، مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہود ایک بہتان باز قوم ہے، یعنی دل، یعنی جو زبان کے نا بالکل پکے نہیں ہیں،
ایک دن ایک وقت میں مکر جانے والے لوگ ہیں. تو اگر ان سے قبل یعنی اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دریافت فرمائے، میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا ہے ان کو، کس کو؟ میری قوم کو، ہاں میرے یہ ان کو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے. یعنی جب جب بھی میرا ابھی تو یہاں لائے نا ایمان، لیکن ابھی تک ان کو پتا نہیں، لیکن بولے کہ جب بھی پتا چل جائے گا نا تو وہ میرے بارے میں اتنا برا برا کہیں گے. اب ان کی فطرت کو بتانے کے لیے یہ قصہ پیش آیا، اس کے یہود کے اور دوسرے علماؤں کی. ہاں پھر کیا ہوا؟ تو یہ کہہ رہے تھے، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا، ہاں ان کے علماء کو. تو وہ سب آئے، کہتے ہیں کہ تقریباً 5 سے 7 لوگ تھے. اور ادھر عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہے؟ دیکھیں ان کے سامنے پہ پوچھا. ہاں تو وہ انہوں نے کہا ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں. دیکھیں ابھی قبول کر رہے ہیں ہم. یا ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمارے سب سے سردار کے بیٹے اور یعنی سردار ہے اور سردار کے بیٹے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائے تو یہود نے دو یا 3 بار کہا اللہ اس کو اس سے محفوظ رکھے، اللہ اس کو اس سے محفوظ رکھے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ برآمد ہوئے اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے شرنا ابن شرنا، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے. دیکھیں 1 سیکنڈ میں ان کو کچھ نہیں لگا، وہ پلٹ گئے، بہتان تراشی کر دیے. میری بات سمجھ میں آئی؟ اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دی. ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے جماعت یہود اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو. یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے متعلق حاصل ہوا اور مدینے میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہوا. یعنی یہ قصہ کب آیا تھا؟ پہلے ہی دن آیا تھا. تو دیکھیں ان کا کیسا مطلب رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً لائیو پتا چل گیا. تو اسی طرح ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم تھوڑی سی فٹافٹ بات کریں گے کس کی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی. ان کے گھر اترے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 17 ڈیز رہے تھے. تو کیا ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر جو تھا نا وہ 2 منزلہ تھا، اوپر نیچے. ہاں بالائی منزل یعنی اوپر کا منزل خالی کرا دیا گیا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیام کرے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش کے لیے نچلی مطلب نیچے کی منزل کو ترجیح دی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنا پسند کیا وہی انتظام کر دیا، یعنی ابھی نیچے منزل میں ہی رہے یعنی گراؤنڈ فلور پر، اور اوپر کا فلور کس کو دیا؟ ابو ایوب انصاری خود نے لیا. ہاں لیکن جب رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ مطلب ان کی وائف بالائی منزل پر تو چلے گئے، لیکن فوراً خیال آیا کہ افسوس ہم پر، کیا کر بیٹھے، کیا ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام کریں گے اور ہم اوپر، اور وہ یعنی ہم اوپر چلے پھریں اور وہ نیچے، اور ہم سپوز وہ ایگزیکٹلی جیسے ان کا بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہی کے درمیان ہم حائل ہوں گے، یعنی آسمان سے وہی آئے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہوں گے اور ہم بیچ میں کے منزلہ میں لیٹے ہوں گے، تو یہ دیوار بن جائے گی. جیسے وہ ان کا ایک یہ تھا مطلب اندر کی ایک خلش تھی. تو انہوں نے کیا کیا، یہ تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ایک بہت گستاخی کی بات ہے.
تو پھر دونوں میاں بیوی انتہائی یعنی پوری رات ایسے گزارے کہ اگر ہم نے کہہ تو دیا کہ نیچے رہو، لیکن اوپر بالکل بے چینی میں رہے. تو دوسرے دن صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا آج رات ہم دونوں رات بھر جاگتے رہے، ایک لمحہ بھی نہ سو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ عرض کی ہمارے دل میں احساس پیدا ہوا کہ ہم چھت کے اوپر ہیں اور آپ نیچے تشریف فرما ہیں. ہم دیوار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے رہے کہ اگر ہم چھت پر لیٹ جائیں گے تو چھت کی مٹی آپ پر گر پڑے گی جو آپ کو ناگوار گزرے گی. اور دوسری بات یہ کہ ہم آپ اور وہی کے درمیان حائل ہوں گے، یعنی بیچ میں جیسے ایک رکاوٹ جیسے بن جائیں گے. یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ایوب غم نہ کرو، نیچے رہنا میرے لیے آرام دہ ہے، کیونکہ ملاقات کی غرض سے کثرت سے لوگوں کی آمد و رفقت ہوتی رہتی ہے. تو پھر بھی ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیا. ہاں، دونوں پھر رہنے لگے اوپر. لیکن پھر کیا ہوا، ایک رات کہتے کہ تقریباً 8 دن بعد یا 4 دن بعد ہی ایک پانی بھرا لوٹا تھا، وہ گر گیا. ٹھیک ہے. اب ان کی اہلیہ، آپ کو پتا ہے کہ پہلے کے گھر کیا ایک دم مضبوط اپنی طرح سیمنٹ کے تھوڑی تھے، مٹی کے گھر تھے، فوراً وہ پانی نیچے آ سکتا تھا. تو جلدی جلدی ان کی اہلیہ نے کیا کہ اپنا کمبل ہی لیا اور وہ پانی کو سکھانے لگے. اور ان کو بس ڈاؤٹ گیا کہ نیچے تو پانی گیا ہی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر اس وقت بھی وہ نیچے آئے. اب پتہ ہے ان کو، یعنی وہ جب یہ 4 یا 5 دن یا 8 دن جو رہے نا، وہ کہتے تھے کہ ہم اوپر چلتے بھی نہیں تھے زور سے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے ڈسٹرب نہ ہو. سبحان اللہ، اتنی مہمان نوازی. اور کہتے کہ اتنا اچھا کھانا بنا کے دیتے تھے، اتنا اچھا سب چیز، بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان نوازی کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے. اور وہ نجار کے حصے ہی تھے، تو ایک طرح سے دور سے ان کے رشتہ دار بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو پھر کیا ہوا، جب یہ قصہ پیش آیا تو پھر تو انہوں نے ٹھان لی، نہیں، وہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر کی منزل میں رہیں، ہم نیچے رہتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی منزل میں چلے گئے، وہاں منتقل ہو گئے. اور پھر ان کو ذرا چین آئی اور وہ نیچے رہنے لگے، اور اوپر ہمیشہ لگن بھر بھر کے وہ کھانا بیچتے تھے. تو یہ تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے اور بولتے مجھے بہت کمفرٹ انہوں نے دیا جب بھی میرا ہاتھ ہو. اور بس تھوڑا سا بات بتاتے چلے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی یہ بات تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے. اور ایک بھی قصہ تھا، وہ ذرا لمبا ہے، بخاری میں آتا ہے، تو لیکن وہ پھر ابھی کبھی پڑھیں گے، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے. بس یہ ایک بات یاد رکھنا کہ انہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر غازی بنے رہے. آپ کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت بعد میں سارے خلفائے راشدین اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب آیا دور، ان کے عہد حکومت تک جتنی بھی جنگیں لڑی گئی نا، آپ سبھی میں شریک ہوئے. سبحان اللہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی صحابہ اجمعین. تو اللہ یہ کہ آپ کو کسی دوسرے مشن پر، یعنی اگر جنگ ہوئی اور کوئی اور مشن پر گئے ہوں تو وہ الگ بات ہے، ورنہ تو ہر جنگ میں انہوں نے شریک کیا، وہ شریک تھے ہمیشہ. اور آپ کی آخری جنگ وہ ہے جس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک لشکر کانسٹینٹینوپل، ٹوڈے ان ٹرکی، اوکے، ٹرکی میں جو استنبول ہے نا، وہ تو لے کر قسطنطنیہ روانہ کیا. تو اس وقت حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ تو اس وقت حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ عہد یعنی عمر رسیدہ تھے، ذرا کافی عمر ہو گئی تھی نا. آپ سوچے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہجرت کی، ان کے گھر میں رہے. اب حضرت معاویہ، چاروں خلفائے راشدین کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو کتنا لمبا عرصہ ہو گیا، تو بہت عمر رسیدہ تھے ہاں اس وقت. لیکن اس کے باوجود اب لشکر اسلام میں بخوشی شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں سمندر کی موجیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے نے اس جنگ میں. ہاں، دشمن کے مقابلے میں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے.
بیماری نے ایسی شدت اختیار کی کہ آپ لڑائی میں شریک نہ ہو سکے، یعنی تھے وہیں قسطنطنیہ کے وہیں تھے وہاں پر، لیکن وہیں بیمار پڑ گئے۔ تو سپہ سالار لشکر آپ کی تعمیداری کے لیے آئے اور دریافت کیا کہ کوئی خواہش ہو تو فرمائیں۔ ہاں، یعنی سپہ سالار جو اس جنگ کے تھے وہ آپ یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، لشکر اسلام کو میرا سلام کہنا اور مجاہدین سے کہنا، یعنی جو ابھی ہے نا وہاں لڑ رہے، مجاہدین سے کہنا کہ ابو ایوب کی تمہیں وصیت ہے کہ دشمن کی سرزمین پر، ہاں، سرزمین پر پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچنا اور میری لاش کو اپنے ساتھ اٹھائے لیتے جانا اور مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے نزدیک دفن کرنا، یعنی جو استنبول کے آخری حد ہے نا جہاں بارڈر ہے وہاں پر مجھے دفن لانا۔ یہ الفاظ کہیے، دیکھیں اینڈ ٹائم پر بھی ان کے الفاظ کیسے انکریجمنٹ کے، یہ الفاظ ہیں اور اللہ کو جب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لشکر اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل قدر صحابی کی تجویز منظور کرتے ہوئے دشمن پر پہ در پہ حملے کیے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی جسد خاکی مطلب ان کو دفنائے کو اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے تھے اور دیوار قسطنطنیہ کے سائے میں ان کے لیے قبر کھودی گئی اور بڑے اعجاز و اکرام کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پر رحم کرے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ تو دیکھیں ان کا کتنا کردار، مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا یعنی جنگ لڑنے والوں میں سے تھے وہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ چلے اب اپنے لیسن پر آتے ہیں۔ جی سب اپنے لیسن پر آ جائیں، پیج نمبر 126۔ جی چلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلے اب ہم نے دیکھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اس کے بعد 2 حجرے ریڈی کیے گئے جو حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا جو آپ کے ازواج مطہرات میں سے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا 2 حجرے مبارک۔ جب یہ 2 حجرے بن گئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے 17 دن رہ کے یہاں پر منتقل ہو گئے تھے، اپنے حجرے میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو مسجد نبوی کا جو یعنی تعمیر ہوئی تو یہ صرف نماز کے لیے نہیں تھا، یہ ایک مرکز کے جیسا تھا۔ اچھا اور ایک بات ہم بتانا بھول گئے کہ یہ مسجد کے بازو میں ایک چبوترا بھی بنایا گیا تھا اور اس میں اصحاب صفا کے لیے وہ تھا اور وہ کون تھے اس میں؟ ابو ہریرہ تو ابھی آئے نہیں ہیں، ابو ہریرہ ابھی بعد میں آئیں گے، ہاں مدینہ کے جب خیبر آئے گا نا تب آئیں گے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفا کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال کرتے تھے کیونکہ ان کے پڑوس میں ہی نا ایک سائڈ پر چبوترے پہ اصحاب صفا کا مکان تو نہیں، ایک چبوترا جیسا ہی تھا، بس ایک مٹی کا ہی گھر تھا وہ بھی۔ وہاں پر کیا تھے یہ جو صحابہ تھے نا ان کا کام صرف اور صرف تھوڑا پہلے لکڑیاں کاٹتے تھے، ہاں تھوڑا بہت، اور پھر پورا ٹائم دین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یعنی جو حدیث کا بھی ہے نا وہ بھی لکھتے تھے اور کتابت کا کام اور صرف دین کا کام کرنا ان کا یہ تھا، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جماعت تو ایسی ہو جو صرف خالصتاً دین کے لیے ہو، تو اصحاب صفا سب سے پہلے اس میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کا بھی بہت خیال کرتے تھے، اگر ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا تو اپنے گھر سے لے کے جا کے ان کو دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح بس ایک معمولی سے ایک قصہ آتا ہے کہ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھے بہت بھوک لگی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کٹورے میں، اچھا میں ابھی ایک دم پرفیکٹ نہیں، حدیث کا مفہوم کے حساب سے بتا رہی ہوں کہ ایک کٹورے میں دودھ لے کے آئے، تو ابو ہریرہ پہلے تھے، تو ان کو پیش کرنے سے پہلے وہ کہا ہاں یعنی میں بھی بھوکا ہوں، تو بولے نہیں سب کو لے آؤ، یعنی اصحاب صفا میں سے سب کو لے آؤ، تو وہ تھوڑا ایسے ہونے لگا کہ ارے
میں ایک ہی تو کپ ہے, میں ہی پی لیتا تو اچھا ہوتا. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیا. یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ وہ دودھ میں اتنا برکت ہو گئی کہ سب نے پیا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آخر میں پینے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور پیو اور پیو اور پیو, جب تک کہ وہ سیر نہ ہو گئے. تو سبحان اللہ, دودھ بچا ہوا تھا. سبحان اللہ. تو یہ اصحاب صفا کا بھی چبوترا بنایا گیا. ہاں, اور پھر یہ جو ہم بول رہے ہیں نا کہ جو مسجد نبوی کی تعمیر جو ہوئی, اس میں نا صرف نماز کے لیے نہیں تھا, بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمانوں کے اسلامی تعلیمات و ہدایت کا درس حاصل کرتے تھے. اور ایک محفل تھی جس میں یعنی ایک محفل وہاں ہوتی تھی کہ جس میں جاہلی کی کشاکش و نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب مل بیٹھ کر محبت سے مل جل کر وہاں بیٹھتے تھے, سنتے تھے, اور اپنے اندر اسلامیت کی جو تعلیمات ہے وہ جذب کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مرکز بنا ہوا تھا, ایک چھوٹی سی ریاست جو مدینہ میں اب قائم ہو رہی ہے. ابھی تو آگے آئے گا کیا کیا قائم ہو رہا ہے. تو اس میں وہاں پر سے نظام چلایا جاتا تھا. کہاں سے؟ مسجد نبوی سے. سبحان اللہ. تو یہ اس کی تعمیر ہونا, اس کے اندر ہر چیز ہونا بہت بہت مسلمانوں کو بہت فائدہ دیا تھا. تو چلے, اب تعمیر تو ہو گئی مسجد کی. اب مسجد ہو گئی. اب آپ کو پتا ہے نا کہ اس میں جو معراج کا واقعہ آیا, اسراء اور معراج, وہاں پر تو نماز 5 وقت کی فرض ہو گئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نماز کے ارکان بھی بتا دیے تھے سارے. ٹھیک ہے, تو اب سب کو جمع کیسے کرنے کا یہ مسئلہ پیش آیا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اپنے اس میں آ جائے آزان. ہاں, اب مسلمان 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے, اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے. جیسے ہم نے کہا کہ آسمانی کلاک دیکھ کے وہ لوگ اندازہ لگاتے تھے. مگر وقت یہ تھی دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا تو کوئی دیر سے پہنچتا تھا, آرگنائز نہیں تھا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ جامعہ, نماز جمع کرنے والی ہے, پکار دیا کرے. تو پہلے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے قبول کی. ہاں, اور اسی پر عمل کیا. پھر ایک دن کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد الربا انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان دیکھی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سچا خواب ہے. تو اب دیکھیں, اب اللہ کے مسئلے دیکھیں, اب سمجھے, اللہ سبحانہ اللہ چاہتے تو یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھاتے, صحابہ کو کیوں دکھائے, کوئی ایک صحابی کو. اب یہ اس پر تدبر کرنے کی بات ہے. تو دیکھیں اب اس کا کنیکشن دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرے بعد اب نبوت ختم ہو گئی. ہاں, لیکن اس جو خواب ہے, سچے خواب اور بشارتیں باقی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی صحابہ کو یہ خواب دکھا کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ کی مصلحت حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی, بعد کے آنے والی قیامت تک کے مسلمان کے کو بھی سچے خواب کی بشارتیں ہوتی رہے گی. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ وہ سچا خواب ہے کہ نہیں, اس کی تعبیر کیا ہے, وہ ایک لمبا مطلب ٹاپک ہے, وہ ہم نہیں بتا سکتے نا. لیکن ایسا خواب آنا ابھی بھی کسی کو سچے خواب آتے ہیں, اور ہو سکتا ہے دین کے لیے بھی آتے ہوں گے. یہ تو یہاں پر ہی پروو ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھنا, سچا خواب نبوت کا
46वां यानी 46 पार्ट होता है। اور ابھی بھی رہتی دنیا تک بھی مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے سچے خواب اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے مومن جو ہوتے ہیں ان کو، ابھی بھی آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے خوابوں والے ہمیں سے بنا دے، آمین ثم آمین، ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ اچھا، تو پھر کیا ہوا کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان کو یہ جو عبداللہ بن زید ہے نا، ان کو خواب میں جو فرشتہ یا جو بھی آئے ہوئے تھے اس نے برابر A to Z اللہ اکبر جو پوری اذان ہے نا ان کے ورڈ کے ساتھ ان کو بتایا گیا تھا۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ تو پورا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آگے کیا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حکم دیا ان کو کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے یہ کلمات القا کرے، یعنی ان کو سکھا دے، ڈکٹیٹ کرے، القا کرتے جائیں اور بلال رضی اللہ عنہ پکارتے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے، اور چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی، ان کی آواز سن کر اچھا ابھی یہاں پر تک پہلے رکھتے ہیں۔ دیکھیں اسلام نے ایک حبشی غلام کو کیا مرتبہ دیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کیا مرتبہ دیا، مؤذن اسلام کہلا گئے نا، سب سے پہلی اذان، اور ان کی آواز بہت اچھی تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت، ان کو دیکھ دیکھ کر محبت، مطلب ان کو بس دیکھتے ہیں وہ ان کی جیسے بولتے ہیں نا دن رات ان کو دیکھنے میں جاتی ہے، ایسا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز بہت ہی پسند تھی، ویسے تھی بھی وہ بہت اچھی، اور کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آگے کبھی بھی حدیث یہ پڑھے ہوں گے کہ اے بلال ہمیں نماز سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر، تو یعنی اذان دے تاکہ ہم نماز پڑھیں، تو کتنا بڑا مقام مرتبہ دیا ہے۔ کوئی ایسا دین جو مطلب ایسے نہیں کہ مطلب ریسزم کی بات نہیں کریں، لیکن اتنا مقام اور مرتبہ کون دے سکتا ہے بتاؤ؟ سبحان اللہ۔ تو یہ صرف بھی کس کو حاصل ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، ہے نا؟ اور پھر کیا ہوا کہ یہ آواز جیسے ہی سنی نا فرسٹ ٹائم اذان کی، تو ان کی آواز سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور کہا واللہ میں نے بھی اسی طرح کا دیکھا ہے۔ اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی۔ دیکھیں دو لوگوں کو ایسے سیم خواب آئے، سیم الفاظ کے ساتھ، اور اسی دن سے یہ اذان اسلام کا ایک شعار بن گئی۔ تو آپ کو پتہ ہے نا ابھی بھی ایسا کبھی ہوتا ہے نا، ایک نے ایک خواب دیکھا، سیم دوسرے نے بھی ویسے ہی خواب دیکھا، ہوتا ہے ایسا، ابھی بھی ویسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح اذان مکمل مطلب ایگزسٹنس میں آئی، اور اب سبحان اللہ پورے ورلڈ میں ابھی کی بات کرتی ہوں، اس وقت کا تو پتہ نہیں، ابھی کہتے ہیں کہ یہ ریسرچ کی گئی کہ دنیا میں، کیونکہ دنیا میں کہیں رات کہیں دن کہیں ایسا ہے نا پورا ورلڈ، تو ورلڈ میں کہتے ہیں کہ ایک بھی لمحہ یا ایک سا ایسا نہیں گزرتا جس میں اذان نہیں پڑھی جاتی ہو، کیونکہ ساری مسجدوں میں ہوتا ہے، پورے ورلڈ میں ہو رہی ہے۔ آج سپوز ابھی یہاں 2 بجے، تو اس سے پہلے وہاں ہو گئی انڈیا میں ظہر کی اذان، صحیح ہے نا؟ تو اس طرح سے اذان تو کہتے ہوتی ہی رہتی پورے 24 آورز، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی اسلام کا ایک بہت یعنی اذان کا ایک الحمدللہ بہت اچھا شعار بن گیا، اور چاہے لوگ اس کے کتنے بھی خلاف جائیں، ہماری اذان کبھی بھی نہیں رکے گی، نہ ورلڈ میں سے رکے گی، نہ 24 آورز میں سے رکے گی، انشاءاللہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ چلے آگے کا ٹاپک لیتے ہیں ہم، مہاجر و انصار میں بھائی چارہ، اخوات سے ہیں۔ اب کیا ہوا دیکھیں، اب آپ کے مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ہر ٹیلنٹ رکھا ہوا تھا، تو منظم کس طرح کرنا، ناٹ اونلی پریکٹیکلی، ایموشنلی بھی، فزیکلی بھی، سب کا کیسے دھیان رکھا جائے، تو یہ یعنی جو اسوہ حسنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔
تو کیا کیا کہ ایسی اخوت یعنی بردرہڈ، یونیورسل بردرہڈ کے جیسا بردرہڈ کرایا، ایک مہاجر اور ایک انصار کے بیچ میں ایسا اخوت کا یعنی بھائی چارے کا ایسا تعلق قائم کرا کہ رہتی دنیا تک یا اس سے پہلے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی کسی نے ایسا نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اب تک کوئی نے ایسا نہ کر سکا. تو یہ وہ بھائی چارہ ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں کیا ہے یہ انصار کا کرم اور ان کی خوبی تھی کہ وہ مہاجرین کو اپنے گھر ٹھہرائے، ہے نا. اب امیجن کریں نا کہ وہ تو کچھ نہیں لے کے آئے تھے اور یہ تو ایک چھوٹی سی ریاست تھی، مکہ سے مہاجرین آئے، ان کو کیسے کہاں رکھیں گے؟ کوئی ایک کیمپس ڈال کے تھوڑی رکھا ہوا تھا کہ بس وہاں بھر دو مہاجرین کو، ہجرت کرنے والوں کو. نہیں، انصار کے ہر گھر نے ان کا ویلکم کیا. پر اب دیکھیں وہ ویلکم تو کیا لیکن اس کا منظم اور اچھی طرح کس طرح ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا. دیکھیں کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں، اور ان کی میزبانی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتے تھے، یعنی اتنی مہمان نوازی کرتے تھے کہ کب ہمارے پہ یہ نیکی کا کام آئے کہ ہم ان کو سرو کریں. کس کو؟ مہاجرین کو، جو صحابہ آئے تھے، جو بھی آئے تھے سب مہاجرین، ان کو. سبحان اللہ. تو اسی لیے تو میں آگے بھی انصار کی فضیلت ہم نے کہا تھا نا کہ ان کی بھی 2-4 ہم حدیث بیان کریں گے انشاءاللہ. تو کیا ہوا وہ ایسا کرنا چاہتے تھے کہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتے تھے. وہ اللہ کے اس ارشاد کا حقیقی نمونہ تھے. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اور وہ لوگ جنہوں نے دارالہجرت میں پہلے سے ٹھکانہ بنایا اور ایمان لائے تو جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں دیا جائے اپنے سینوں میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے. یعنی جو سامان ہے جو ان کے پاس ہوتا ہے نا تو ایسا نہیں بولتے کہ ہاں مجھے ضرورت ہے تو میں انصار مہاجرین کو دے رہے. نہیں، دل کھول کے دیتے تھے جو بھی مہاجرین کے لیے، اور اپنے آپ پر اور اوروں کو ترجیح دیتے تھے. یعنی پہلے خود کا خیال نہیں رکھتے تھے، مہاجرین کا خیال کرتے تھے. اور خواہ انہیں تنگ دستی ہی کیوں نہ ہو، یعنی خود تنگ بھی کیوں نہ ہو تو بھی وہ کس کا خیال رکھتے تھے؟ مہاجرین کا، دوسروں کا خیال رکھتے تھے. بڑھ چڑھ کر ان کی خاطرداری کرتے تھے، انہیں کوئی چیز کی کمی نہ ہو وہ دھیان رکھتے تھے. تو کتنی اچھی میزبانی ہے نا. چنانچہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت و اثار کو انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کرا کے مزید پختہ کر دیا. یعنی بس ایک منظم کے لیے کیا کیا مہاجر اور انصار کے بیچ میں بھائی چارہ بنا دیا. ہاں ٹھیک ہے. پھر کیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انصاری اور اس کے نزیل مطلب ان کے یہاں جو ٹھہرے ہوئے جو مہمان، ہاں مہاجر مہمان کو بھائی قرار دیا. ٹھیک ہے. اور یہ کل 90 آدمی تھے، 90 پیپل تھے، آدھے مہاجرین سے اور آدھے انصار سے. تو تقریباً ایسا کرو نا 45 بٹ 1:1 یعنی 1-on-1. تو اب 1-on-1 کیے تو ایسا نہیں کہ وہ صرف انہی کا خیال رکھیں گے، ان کے گھر والے بھی ہوتے تھے تو وہ بھی خیال رکھتے تھے ان کا بھی. ٹھیک ہے نا. ایک آدمی تو خالی ایک آدمی کا ہی نہیں کو خیال رکھتے تھے، اگر اس کے ساتھ اس کی اہل بھی ہوتے مطلب اہل خانہ بھی ہو تو ان کا بھی وہ خیال رکھتے تھے. ٹھیک ہے. تو اور آدھے انصار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان غم گساری پر ہاں اور اس بات پر بھائی چارہ کرایا کہ قرابت داروں کے بجائے وہی موت کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہوں گے.
وارث تک بنا دیا، لیکن بعد میں وراثت تو منسوخ ہو گئی ہے نا، وراثت تو نہیں کر سکتے، ول تو بنا نہیں سکتے، وہ تو منسوخ ہو گیا، یہ قانون اسلام نے منسوخ کر دیا تھا، کر دی گئی، لیکن بھائی چارگی باقی رہی۔ یہ بھائی چارگی حضرت انس بن مالک، یہ انڈر لائن کریں، ہاں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان پر عمل میں آئی، مسجد میں نہیں ہوا تھا، یہ کہاں ہوا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ تو مہاجر سے انصار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے۔ دیکھیں اب ان کو آئے تو ہے، تو ایسے تو نہیں نا کہ ہاں چلو ہم کو آرام سے کھانا پینا مل رہا ہے تو ہم کچھ نہ کریں، نہیں، ایسا تو نہیں ہے نا، کام کاج تو کریں گے مہاجر مکہ کے صحابہ، ہاں۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ انصار نے اپنے باغات، کھجوروں کے جو باغات تھے نا، وہ پیش کی کہ آپ ان کے اور مہاجرین کے درمیان انہیں تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا، تو انہوں نے کہا پھر آپ لوگ کام کر دیا کریں اور ہم پھلوں میں سے آپ لوگوں کو شریک کر لیں، یعنی آپ وہ کھیتوں میں کام کریں، وہ باغات کا دیکھ بھال کریں، جب پھل آئے گا تو اس میں سے ہم آپ کو دیں گے۔ تو یہ تجویز دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں، تو باغات لے لیتے تو سب مہاجر اپنا اپنا مطلب ایک باغات ہوتا سب کا، نہیں، کام کرنا ہے نا، یہ بھی ایک کتنی مطلب ایسے نہیں کہ مل رہا ہے تو چلو لے لو، ایسا نہیں ہے، وہ بھی کتنا خیال رکھتے تھے مہاجر کہ کوئی فائدہ نہ اٹھائے انصار کا بلا وجہ، ہے نا۔ پھر کیا ہوا، اچھا، اور اب یہ قصہ بہت اچھا تھا، یہ سب کو پتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرمایا، یعنی یہ جو پیشکش کی نا کہ کام کر دیا کرے باغات میں سے اور پھلوں میں ان کا شریک ہو جائے، تو یہ تجویز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمائی۔ ادھر حضرت اچھا اب یہ قصہ دیکھیں، حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بڑے مالدار انصاری تھے، ہاں، یہ مالدار تھے، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی، ان کا بھائی چارہ کس کے ساتھ کرا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے۔ تو ان سے کہا، کیا کہا؟ میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھو تمہیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتلا دو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو اسے شادی کر لینا۔ کتنی، یعنی اب امیجن کرے کہ سائیکولوجیکلی کتنا وہ، یعنی کتنا مدد کرنا چاہتے تھے مہاجرین کے لیے، کتنا ان میں محبت تھی نا، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مان رہے تھے، اپنی طرف اتنی محبت تھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا پھر دیکھو، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ آپ کے اہل و مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کدھر ہے؟ دیکھیں انہوں نے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، کہا نہیں، مجھے بازار کا راستہ بتلا دو، دیکھا جائے گا پھر، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا، کدھر ہے؟ انہوں نے ان کو بنو قینقاع کا بازار بتلا دیا، وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنی مطلب کہ انہوں نے وہ کمایا اور پنیر کھایا بھی اور کچھ باقی رہا، ہاں، پنیر اور گھی تھا، پھر تھوڑے ہی یعنی اتنا انہوں نے کمایا، ایک دن میں کما کے لائے، گھی پہ جو کمایا محنت کی اس سے وہ گھی اور پنیر بھی مل گیا، اور تھوڑے ہی دن گزرے کہ انہوں نے مال بھی کما لیا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کر لی۔ تو جہاں تک ایک طرف انصار محبت میں سب کچھ مطلب کر دینے کے لیے ریڈی تھے، وہاں مہاجرین بھی کام میں لگ گئے تھے۔ تو یعنی کیسا بھائی چارہ، آپ مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے مہاجرین کو انہیں اپنا پن محسوس کرایا، انہیں مہمان نوازی سے اتنا اچھا دیا۔ تو یہ کون تھے؟ یہ انصار تھے۔ تو یہ انصار، اچھا آپ کو پتہ ہے یہ انصار کس نے نام دیا؟ کوئی کو پتہ ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ان لوگوں کو، مدینہ والوں کو انصار نام، اچھا کوئی بتائے انصار کا مطلب کیا؟ مدد کرنے مددگار، مدد کرنے والا، مددگار۔ مدد کرنے والا۔ اچھا تو یہ انصار نام کس نے دیا؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ ان کو بھی مطلب وہ بولا جاتا وہ تھا نا، حواری تھے نا، نہیں لیکن ان کو علیہ السلام کے مدینہ حواری۔ والے کو، ان کو ہوا ہے۔
انصار اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے نا ہاں قرآن جی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جی ویری گڈ. اس کی حدیث بھی آتی ہے نا. اب انصار کی فضیلت بس تھوڑی سی حدیث ہم بیان کرتے ہیں کہ گیلان بن جریر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بتلاؤ تو انصار جو تمہارا نام ہوا ہے یہ تم نے خود رکھ لیا ہے کہ اللہ نے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے رکھا ہے. اور پھر یہ گیلان جو رضی اللہ عنہ ہے نا وہ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم انس رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے اور انصار کی فضیلتیں، کیونکہ انصار کی فضیلتیں بہت ساری حدیث ہم چند بیان کریں گے تو کیونکہ وہ انصار میں سے تھے نا تو ان کو بہت اچھا لگتا تھا. وہ جاتے تھے انس رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہتے تھے وہ بیان کرو نا وہ فضیلتیں والی انصار کی فضیلتوں والی حدیث بیان کرو نا. اور بولتے تھے ہم ان کی فضیلتیں والی حدیث اور جنگی کارروائیوں کے بیان کرتے تھے. کون؟ انس رضی اللہ عنہ. اور ہم بس سنا کرتے تھے. اور انہوں نے کوئی نام بھی بتایا کہ میں اس آدمی کے ساتھ جایا کرتا تھا وہاں. تو یہ اور بھی مدینہ کی فضیلت، مدینہ کے انصار کی فضیلت میں ایک حدیث جو فتح مکہ کے وقت آئی تھی، لیکن وہ ابھی سے میں یہ آئے کہ آگے بس خالی اتنا مختصر بتا دیتی ہوں وہ حدیث کا مفہوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو مال غنیمت آیا نا وہ مہاجرین کو لوٹایا. تو مکہ میں مکہ والوں کو لوٹایا. تو انصار کے اندر تھوڑا سا فطری ہے نا تو تھوڑا سا مطلب کچھ ہوا اور آپس میں باتیں کرنے لگے. دیکھو کیا کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ کا سارا مال قریش کے لوگوں کو دے دیا. اور یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے. ابھی تک تو ہماری تلواروں سے قریش والوں کے خون ٹپک رہے ہیں اور لوٹ کے مال جو ہم نے کمائے وہ ان کو دے دیے جاتے ہیں. یہ میں الفاظ آپ کو کیوں بتا رہی ہوں کیونکہ دیکھو فطری، حالانکہ جان نثار انصار رضی اللہ عنہ ہیں اجمعین سب، لیکن فطری انسان کی فطرت میں تھوڑا سا آتا ہے نا تو وہ یہاں پر بیان ہوا ہے. یہ ہمیں سکھانے کا سبق کے لیے یہ حدیث آتی ہے نا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا بھیجا، سب کو جمع کیا اور پوچھا کہ کیا یہ بات جو تمہاری طرف سے مجھ کو پہنچی ہے یہ سچ ہے؟ انصار لوگ نے جھوٹ نہیں بولتے تھے. انہوں نے صاف کہہ دیا جو بات آپ کو پہنچی ہے وہ سچ ہے، یعنی ہم نہیں کہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصار کے لوگوں تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ دوسرے لوگ لوٹ کے مال لے کر اپنے گھروں کو واپس جائیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے گھروں کو لوٹو. پھر فرمایا اگر انصار کسی نالے یا گھاٹی میں گھسے تو اسی نالے یا گھاٹی میں میں بھی گھس جاؤں جدھر انصار جائیں. بہت پیار کرتے تھے انصار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سب فضیلتیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا یہ تو وہی حدیث ہے کہ گھاٹی والی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انس صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھیجا. اچھا یہ جو کہا نا کہ میں انصار کا ایک آدمی ہوتا تو نہیں میں پوری حدیث ہی بتاتی پھر میں آپ سمجھ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر انصار کسی نالے یا گھاٹی میں گھسے تو میں بھی اسی میں گھس جاؤں اور اگر میں ہجرت نہ کرتا تو میں بھی انصار کا ایک آدمی رہتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ بھیجا نہیں فرمایا، یعنی ایسے ہی نہیں منہ سے کہہ دیا، نہیں. انہوں نے آپ کو یعنی کس نے؟ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں جگہ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی یا کچھ ایسا ہی کہا. ابو ہریرہ یعنی اتنی ان کی قدر و قیمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا کہ میں بھی ایک انصار کا آدمی ہوتا. حالانکہ مکہ سے تو بہت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکہ کی فضیلت اس کی حرم بہت آتا ہے. ہجرت یعنی مکہ والے نہ نکالتے تو کبھی بھی نہیں نکلتے مکہ سے، لیکن مدینہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم بنایا. میں ابھی وہ آتی. اور ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصار سے وہی دوستی رکھے گا جو مومن ہوگا اور اس سے دشمنی وہی رکھے گا جو منافق ہوگا.
پھر جو کوئی انصار سے محبت رکھے اللہ بھی اس سے محبت رکھے گا، اور جو کوئی انصار سے دشمنی رکھے اللہ بھی اس سے دشمنی رکھے گا. یہ ساری حدیثیں بخاری کی ہیں، کتاب المناقب میں ہے ساری. ٹھیک ہے، مناقب فضیلت انصار میں یہ ساری حدیث آتی ہیں. یہ آپ سنیں گے تو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا ہے. اور ایک حدیث آتی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے سے پوچھا، کس نے؟ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے. تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے. تو نفاق تک بات چلی آ رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی کہ انصار کے بیٹوں اور بیٹوں کے بیٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان میں برکت رکھ دے. تو کہتے ہیں کہ تیسری پیڑھی کو نہیں کہا، کیونکہ اس کے لیے ایک اور ایک حدیث آئے گی کہ کیوں ایسا نہیں کہا، بیٹے اور بیٹے کے بیٹے کو. ہاں، تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ کوئی ہم ابھی انصار کو کیسے پہچانیں گے، لیکن بہت کم لوگ رہے ہیں ابھی کے زمانے میں. اور کوئی اگر انصاری نام رکھے تو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ انصار میں سے ہیں. ہاں، یہ نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آگے حدیث آئے گی، میں ابھی بتاتی ہوں کہ وہ کم رہ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا انصار کے سارے خاندانوں میں سے خاص کر کے سب سے پہلے نام لیا بنی نجار. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب خاندانوں میں سے بنی نجار کا گھرانہ بہتر ہے، پھر بنی عبد اشہل کا، پھر بنی حارث بن خجرج کا، پھر بہت سارے نام لیے. لیکن یہ جو تین ہے نا، بنی نجار، ہاں اس کی بار بار حدیث آتی ہے، 3-4 حدیثیں آتی ہے. بنی عبد الاشہل اور بنی حارثہ اور بنی سعدہ، ان کے لیے یعنی سب سے بہتر یہ گھرانہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. ٹھیک ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، کیا کی کہ اچھا یہ جو بات میں نے بنا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر چڑھے، بس یہ آپ کا آخری چڑھنا تھا، ہاں یعنی وصال کے قبل. ہاں، تو اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا لوگوں میں تم کو انصار کے لیے وصیت کرتا ہوں، وہ تو میرے جان و جگر ہیں، ان پر جو میرا حق تھا وہ ادا کر چکے، اب ان کا حق کیا ہے؟ بہشت ملنا باقی ہے. ان میں سے جو کوئی نیک ہو اس کی قدر کرنا، اور جو برا ہو اس کا قصور سے درگزر کرنا. یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے مطلب برا کرنا، نہیں، اس سے درگزر کرنا اگر کچھ ان سے خرابی آ جائے تو. اسی طرح کی ایک حدیث آتی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یعنی ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصار تو میرا کوٹھا اور میرا تھیلا ہے، اور لوگ دنیا میں بڑھتے جاتے ہیں، انصار گھٹتے جاتے ہیں. تو انصار کے نیک آدمی کی قدر کرو اور برے کے قصور سے درگزر کرو. تو یہ ساری فضیلتیں کس کے لیے تھی؟ انصار کے لیے. اور ایک بس حدیث کا مفہوم بتاتے چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دعا کی تھی کہ جس طرح مکہ کو حرم کیا ہے، مطلب وہاں کا کاٹنا یہ سب حرام ہے نا، اسی طرح کہاں سے لے کر ایک منٹ کوئی جگہ ہے کون سا کوئی تو بھی یعنی پہاڑ کا نام ہے، وہاں سے لے کر دوسرے پہاڑ تک کا نام لیا کہ یہاں یہ حرم ہے، مطلب مدینہ کا یہ حرم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا مدینہ کے انصار کا فضیلت. سبحان اللہ. تو یعنی دیکھیں اتنا بڑا جو ان کو مرتبہ ملا، وہ ان کی مطلب ان کی کیریکٹرسٹکس ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم میں تھوڑا سا تو بھی اس طرح کا کیریکٹر لے آئے نہیں. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اور وعلی آل اصحاب مہاجرین وعلی اصحاب انصار وبارک وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم مناسک کے مدینہ میسا کے مدینہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں، السلام علیکم.